ظاہر الحدیث مسجد. ایک مثال دیتا ہوں. کہنے لگے, مثال دیتے ہیں, ایک سمندر ہے. کیا مثال دیتے ہیں؟ ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے بھائی, سمندر ہے, اس سے 4 نہریں نکلی. 4 امام کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے 4 نہریں نکلی. ایک ایک نہر سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ پانی پی رہے ہیں. یہ 5واں فرقہ کہاں سے آ گیا؟ تو جلال الدین قاسمی نے کہا کہ 5واں فرقہ بتاؤں کہاں سے آ گیا. وہی سمندر ہے وہ جہاں پہ 4 نہر نکلی. دیکھو کیسی الٹی پلٹی مثالیں دیتے ہیں. ایک سمندر ہے جس سے 4 نہریں نکلی. 4 نہروں سے مراد یہ 4 امام. تو یہ 5واں فرقہ اہل حدیث کہاں سے آیا؟ میں نے کہا 5واں فرقہ وہی سمندر ہے جہاں سے یہ سب نکلے. لیکن پہلے جب نکلے تھے تو نہر میں پانی صاف تھا. جیسے جیسے یہ نہر آگے بڑھتی گئی اس کے اندر کچرا وچرا سب بھر گیا. پورا کا پورا پانی پینے جیسا نہیں رہا. لوگوں کو چاہیے کہ اگر خالص پانی پینا ہے تو اصل جہاں سے یہ نکلی تھی 4 نہریں, اصل پانی کی طرف, اصل ماں کی طرف, سمندر کی طرف رجوع کرو. اور تمام ائمہ کرام نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں سے بات لی وہیں سے لو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ساری چیزیں لو. اب جی چاہتا وہ حدیث پڑھ دوں تاکہ مزہ آ جائے. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک حاکم کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی, یہی نہر ہے, یہ الہی کی. قرآن بھی اترا اللہ کی طرف سے, حدیث بھی اتری, یہ وہ سمندر ہے, یہ وہ سمندر ہے. بعد میں نہریں نکل دی گئی. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑی دور چلی ہیں نہریں, پانی صاف تھا. لیکن جیسے جیسے نہریں آگے بڑھتی گئی پانی گدلا ہوتا گیا. اب جن کو یہ گندا پانی پینا ہو وہی پیو. ہم کو یہ کچرے والا پانی نہیں پینا ہے. ہم کو بیمار نہیں ہونا ہے. ایک بیماری بدن کی بیماری ہوتی ہے, روح کو بیماری لگ جائے تو, ایمان کو بیماری لگ جائے تو. ہمیں ان نہروں کا پانی نہیں پینا ہے, اس لیے کہ جس نہر کا پانی خراب ہو گیا ہو اس کے اندر کیٹانو, اس کے اندر جراثیم, نقصان دہ, مضر للصحہ, صحت کے لیے مضر, پورے بدن کو تباہ کر دینے والے. جب آدمی گندا پانی پینے کے لیے راضی نہیں ہوتا, بسلری مانگتا ہے, دین کے بارے میں گندا پانی پینے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ حیا نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ بسلری پیتا ہے پانی اپنا جسم بچانے کے لیے, لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے ایمان کی فکر, بدن کی فکر کر رہا تو بسلری پی رہا ہے, لیکن اپنے ایمان کی فکر اسے نہیں, کہیں سے بھی پانی پی لیتا, کہیں سے بھی پانی پی لیتا. وہ کہتے ہیں سارے راستے صحیح ہیں. ارے بھی سارے راستے کیسے صحیح ہیں جی؟ یہ تو ہمارا ہندو بھائی بھی نہیں مانتا کہ چاروں راستے, ہر راستہ صحیح ہے. پہلے حدیث دیکھتے ہیں, اس کے بعد ایک شلوک دیکھتے ہیں. حدیث کی طرف. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن ماجه فصل علم, جلدی جلدی پڑھنا ہوں حدیث, پرفیکٹ حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا, he drew a straight line. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں اور بائیں طرف 2. کتنی ہو گئی؟ 2 and 2 make 4. 4 ہو گئی نا, 4. اور آپ نے انگلی کس پر رکھی؟ بیچ والی پر. ہاں سبیل اللہ, یہ اللہ کا رہا تھا. پھر یہ 4 انگلی آپ نے تو بیچ والی پر رکھا. گویا وہی نہر ہے. وہ نہر کی جو مثال میں نے دی نا, یہ لکیر سے آپ نے سمجھایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, اس کو بورڈ کے اوپر سمجھایا. ایک لکیر کھینچی, لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں, لکیر کے بائیں طرف 2 لکیریں, اور آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر یہ 4 یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں. آگے چل کر کے سب خراب ہو گئے راستہ جی. آپ نے فرمایا فتبعوا, اسی ایک راستے کی اتباع کرو, ولا راستے کے اوپر چلو, راستوں پر نہ چلو. کیا ارے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے, راستے پر
गीता का श्लोक भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान, धर्म धर्मो धर्मा धर्मम धर्मो धर्मान धर्मेण धर्माभ्याम धर्मय धर्माय धर्माभ्याम धर्मेभ्ये धर्मात् धर्माभ्याम धर्मेभ्ये धर्मस्य धर्मयो धर्माणाम धर्मे धर्मयो धर्मेषु। तो धर्मान में सर्व धर्मान, सारे के सारे धर्म परित्यज्य त्याग करके, सारे के सारे धर्मों को रास्तों को त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक की शरण में आ जा। हाला सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता। सर्व धर्मान परित्यज्य, तमाम धर्मों को रास्तों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। तो अहम, तो अहम माने मैं, अहम माम माम अहम अहम मैं मत मम मैं मई जी, अहम मैं, तो तुझको, मैं तुझको तमाम पापों से, सर्व पापेभ्यो, तमाम पापों से मोक्षयिष्यामि, निजात दे दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। मां शुचा, डोंट बी सैड, गम मत कर जी, गम मत कर, तमाम पापों से तुझको मैं निजात दे दूंगा। तो ये तो गैर भी हमारे बरादर वतन भी इसको नहीं मानते। तो गीता में है सर्वधर्मान परित्यज्य, तमाम रास्तों को छोड़ दे, एक रास्ते पर आ जा, सिर्फ ईश्वर की शरण में, वही सब कुछ करने वाला। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब्दुल गफ्फार तरफ सही है ना? वो भाई डिप्लोमा कर रहे हैं वो संस्कृत से। तो जी, तो रास्ता सिर्फ एक, रास्ता सिर्फ एक, हादा सबीलुल्लाह, एक ही रास्ता है जो बारगाह रिसालत से शुरू होता है और जन्नत के दरवाजे पर खत्म होता है। दैट इज कॉल्ड सिरात मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। न इस रास्ते से कोई रास्ता निकलता है, न इस रास्ते में कोई रास्ता आकर मिलता है। ये रास्ता ऐलान है, तन्हा है, सीधा बारगाह रिसालत से निकलता है, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर खत्म हो जाता है। बात समझ में आई जी? ये बात रही चारों रास्तों की। अब आगे बढ़ते हैं। पीराने पीर, पीराने पीर, पीरे पीरा, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए मालूम है? तो नियाज कर रहे खाली, कब पैदा हुए, कब इंतकाल करके चलो, उनको क्या लेना देना है, तो क्या लेना देना है। और मौलवी भी क्या तकरीर करता मालूम है? चावल हलाल या हराम, हलाल, शक्कर हलाल या हराम, हलाल, पानी हलाल या हराम, हलाल, आग का इस्तेमाल करना हलाल या हराम, बोले हलाल। कहा कि सारी चीजें मुफरदन अगर हलाल है, इसको अगर मिला करके 11वीं शरीफ की शीरीनी बना ली जाए तो वहां भी कहता हराम है। अरे भैया, ये सारी चीजें हलाल थी, हुर्मत बाहर से आई है। माल किसी का था, किसी और का कह दिया आपने, हराम नहीं हो गया? माल किसका? किसको कह दिया गया? किसका? दूसरे को कह दिया गया। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह बिही, इसी का नाम है गैरुल्लाह की तरफ किसी चीज को मंसूब कर देना। चोरी नहीं है भाई। आप कहें कि ये माल इसका नहीं, इसका है, गलत है, गलत है, तो इनको न्याय से लेना देना। अब हम बताते हैं हजरत पैदा कब हुए। असल में ईरान का एक शहर है कब्रिस्तान। तहकीक कौन करता मालूम है? अहलुल हदीस। एक कदम भी रखता है तो देखता है कि कुरान की आयत इस सिलसिले में क्या कहती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है। इसी का नाम तहकीक है। अंधे बहरे होकर के कोई बात नहीं मानता है हदीस। तहकीक जो लैब में प्रूव हो जाए वो साइंस, और जो बारगाह नबवी से प्रूव हो जाए वो अहले हदीस है। बारगाह नबवी से प्रूव होना वो भी एक लैब है, वो रूहानी लैब है। साइंसदान किसी चीज को नहीं मानता जब तक उसकी लेबोरेटरी के अंदर वो बात सही ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए। वैसे हम भी कोई बात नहीं मानते जब तक कि बारगाह नबवी से करेक्शन ना उसका आ जाए।
یہ ہے اہل الحدیث، سمجھ گئے؟ لم یخروا علیہ ثم عمیانا، اللہ کے رحمان کے بندوں کا جہاں تذکرہ کیا گیا بتا دیا گیا اندھے بہرے ہو کر کسی بات پر نہیں گرتے، تحقیق کرتے۔ کہاں پیدا ہوئے یہ؟ ایران کا ایک شہر ہے تبرستان، اس کا ایک ضلع ہے جیلان، اس جیلان ضلع کے ایک گاؤں نائف کے اندر پیدا ہوئے۔ شیرین کھانے والا بتا سکتا ہے؟ نائف نام بھی نہ معلوم ہے کس گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جیلان جیلان بولتے ہیں، وہ جیلان ضلع کا نام ہے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ نائف، نون الف زبر نا حمزہ فیضی الف، نائف۔ تو ایران کے ایک شہر تبرستان کے ایک ضلع جیلان کے ایک گاؤں نائف میں پیدا ہوئے۔ کون سی ہجری میں؟ سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے، انتقال 561۔ تو میں نے تاریخ بھی بتا دی پیدائش کی اور تاریخ وفات بھی بیان کر دی۔ قبر کہاں بنی آپ کی؟ بغداد میں، بغداد میں آپ کی قبر میں انتقال ہوا۔ حضرت کی بہت ساری کتابیں، 2 کتابیں تو مشہور ہیں، میری نگاہ سے گزر چکے، فتح الغیب بہت پیاری کتاب ہے، اور غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 80 کو کھول لو، پیران پیر یہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ۔ صفحہ نمبر 80 پر غنیۃ الطالبین کے پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جان لے کہ بدعتی لوگوں کی کچھ پہچان ہے، علامت ہے جس سے یہ لوگ پہچان لیے جاتے ہیں۔ علامات یعرفون بها، یہ بدعتی لوگ کچھ علامتوں کی وجہ سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ پہلی پہچان کون سی ہے؟ ایک دم سری، فعلامت اہل البدعۃ، ان بدعتیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے الوقیۃ فی اہل الاثر، اہل حدیثوں کو برا بھلا مت بولتے ہیں، ان کے عقیدے میں ان کے عمل کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، رفع الیدین کہہ دو کر دو تو کہتے ہیں کنجھڑوا ہے، اور اگر یہ نماز میں زور سے آمین کہے آمین تو کہتے ہیں تھامو زمین۔ اس طریقے سے یہ مذاق اڑاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیڑے نکالنا۔ اور شاعر نے بالکل صحیح کہا کہ وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ تو بدعتیوں کی ایک مثال یہ ہے کہ اہل الحدیث کے عقیدے اور عمل کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو برا بھلا بولتے ہیں، ان کو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا کہتے ہیں، ان کو گمراہ گر جہنمی کہتے ہیں۔ در حقیقت پیران پیر نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ان بدعتیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اہل الحدیث کو گالی دیتے، یہ اگر گالی دیتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا یہ اہل الاثر کون ہے؟ بتایا گیا آگے صفحہ نمبر 85 کے اوپر، 80 کے بعد 85 کے اوپر لکھتے ہیں وَمَا إِسْمَ لَهُمْ إِلَّا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ۔ یہ جو اہل الاثر ہیں جن کے بارے میں یہ